علیہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان حسن نیت کے ساتھ درست امامت کروانا، اور جس شخص میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ امامت کا مستحق نہیں، اور ایسے آدمی کی امامت جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں یہ کیسا ہے۔ اس ضمن میں احادیث سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو علی مصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہیں سفر میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم نے چاہا کہ وہ ہمیں امامت کروائیں، تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو کسی قوم کا امام بنا اگر اس نے ٹھیک ٹھیک امامت کروائی تو اسے پورا ثواب ملے گا، اگر اور پھر لوگوں کو بھی کامل اجر ملے گا۔ وَإِن لَّمْ يُتِمَّ فَلَهُمُ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ، اگر اس نے امامت درست نہ کروائی تو مقتدیوں کو پورا ثواب ملے گا، لیکن امام کو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اگر امام نے ذرہ برابر بھی اس کی نیت میں کچھ کھوٹ ہوئی، یا اس نے ذرہ برابر شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کے خلاف کام کیا اور امامت میں ذرا سی ڈنڈی ماری، اسے ثواب نہیں ملے گا، مقتدیوں کو ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی امامت کرائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایسا امین ہے جس سے اس کی امانت کا سوال کیا جائے گا۔ آپ لوگ آتے ہیں، آپ نے نماز پڑھی امام کے پیچھے اور گھروں کو چلے گئے، لیکن اگر امام نے 100 بندے کو نماز پڑھائی ہے، اگر امام کی نیت میں فطور تھا یا ناقص وضو تھا یا کوئی اور ایسا عمل دخل تھا جس کی وجہ سے امامت درست نہیں ہو سکتی تھی، آپ سے آپ کی نماز کا سوال ہوگا، لیکن آپ کے امام سے 100 نمازیوں کا سوال کیا جائے گا۔ اب سب کی نماز امام کے کندھوں پر ہیں، اس لیے وہ شخص اپنا امام بنائے جو اللہ سے بھی ڈرتا ہو اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاسدار ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جو بروز محشر اونچی پہاڑیوں پر بٹھائے جائیں گے یا اونچے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا قیامت کے دن ہوگا۔ پہلا وہ بندہ جو اپنے مالک کے حقوق پورے کرے گا اسے یہ انعام سے نوازا جائے گا۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی قوم کی امامت کروائے تو مقتدی اس پر راضی ہوں، اسے بھی نور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص جو ہر رات دن 5 نمازوں کے لیے اذان دیتا ہوگا، اسے نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو مقتدیوں کے لیے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے امام کی تعظیم کی اس نے اللہ رب ذوالجلال کی تعظیم کی، جس نے امام کی گستاخی کی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو امام ہے یہ تمہارا نمائندہ ہے، یہ تمہارا سفارشی ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کرے گا۔ سامعین محترم، اب ایسے آدمی کی امامت جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کی نماز کو اللہ قبول ہی نہیں فرماتا۔ 3 شخص، من تقدم قوما وهم له کارہون، ایک وہ شخص جو کسی قوم کا امام بنا دیا جائے اور مقتدی اسے پسند ہی نہ کرتے ہوں۔ اب اس پر یہ بھی نہیں ہے کہ مقتدی اپنے من کی باتیں امام سے منوانا شروع کر دیں، اس میں پسند اور ناپسند کا عمل نہیں ہے، لیکن اپنے پاس سے قیاس کر کے اس کا رزلٹ نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کر دینا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، اپنے پاس سے اپنے ذہن میں ایک نتیجہ نکال لینا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر امام میں
شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی عمل دیکھے، جھوٹ دیکھے، اس کی کوئی برائی دیکھے، اس کا برا فعل دیکھے، اور پھر جب وہ آئے کہ مصلی پر امام کھڑا ہے، اگر وہ مقتدی اسے ناپسند کرتا ہے تو امام کو مصلی پہ کھڑے ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسے بندے کی نماز قبول نہیں ہوگی کہ جسے مقتدی اس وجہ سے شریعت کے معاملے میں ناپسند کرتے ہوں اور وہ امامت کروائے، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جو نماز کو دیر سے ادا کرتا ہو، یعنی اس وقت ادا کرتا ہو جب نماز کا وقت فوت ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ عصر کی نماز بالکل مغرب میں 5-10 منٹ رہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت نماز ادا کرتے ہیں، کراہت کے ساتھ قبول تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس سے بھی آپ زیادہ چلے گئے یا نماز ظہر کو اتنے آخر میں ادا کیا یا نماز فجر میں تاخیر کی تو پھر سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو جسے اللہ نے دولت عطا کر رکھی ہو اور وہ غریبوں پر حکمرانی شروع کر دے، انہیں اپنے ماتحت کر لے، یعنی آزاد کو اپنا غلام بنا لے، ایسے شخص کی بھی نماز قبول نہیں ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کسی قوم کی امامت کروائی، جب فارغ ہوئے تو کہا کہ میں نماز پڑھانے سے قبل تم لوگوں سے اجازت مانگنا بھول گیا ہوں، کیا تم میرے پیچھے نماز پڑھنے پر راضی تھے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار، بھلا ہم کیسے ناپسند کریں کہ حضور کا صحابی نماز پڑھائے اور ہم ناپسند کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اس لیے ایسا پوچھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی قوم کو نماز پڑھائے، اگر وہ قوم اسے پسند کرتی ہے تو اس کی امامت درست ہے، اگر وہ پسند نہیں کرتی تو اس کی نمازیں قبول نہیں ہیں۔ لم تجاوز صلاۃ اذنیہ، اور ایسے شخص کی جو نماز ہے اس کے کانوں سے آگے نہیں جائے گی، یعنی اس کا ثواب ملحق ہو جائے گا، اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائے گا، اور اللہ اس کی اپنی بارگاہ سے اس پر رحمتوں کا نزول بند کر دیں گے، اپنے کانوں سے آگے اس کی نماز نہیں جا سکے گی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو جو کل ہوگی اس کا عنوان صف اول کی فضیلت، صفوں کو سیدھا کرنا، مل کر کھڑا ہونا، بار بار بتایا جاتا ہے، ایک دفعہ پھر کل بتایا جائے گا۔ تمام حضرات خود بھی تشریف لائیں، دوستو احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔